80 پوائنٹس جو ہے نا اس میں تو کوئی بات نہیں نظر آئے گی، 89 پوائنٹس میں نہیں نظر آئے گی، لیکن آپ وہ 12 باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے، نہیں یہ باتیں کیوں بولی، اس سے ان کو تعلق نہیں ہوگا آپ کے عمل کے اوپر. تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ایک دو دن جا کر ہی اپنے ایسے اسٹیٹمنٹس پاس کرنا اور یہ بتانا کہ نہیں ہم تو کرنے گئے تھے لیکن یوں ہوا، ہم تو فلاں چیز کے اندر بڑے انٹرسٹڈ تھے لیکن ہمیں اتنا برا امپریشن پڑا، تو یہ تو آپ کی سچائی تو نہیں ہے. آپ کو اچھا اگر آپ ہی بہت اچھے ہیں تو آپ خود اپنے اینڈ سے کام کر لیں، آپ اپنی طرف سے کام شروع کر دیں. اگر آپ کو لوگ نہیں سمجھ میں آتے کوئی بات نہیں. تو یہاں پہ یہ کہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، یہ صرف ان کو بیچ بیچ میں مشکلیں ڈالنی ہیں. آیت نمبر 48 لقد ابتغوا الفتنہ، یقیناً کوشش کی تھی ان لوگوں نے فتنہ کی، تلاش کیے تھے انہوں نے فتنے من قبل اس سے پہلے بھی، وقلبوا لك الامور اور الٹ پلٹ کر دیا تھا تمہارے معاملات کو، حتی جاء الحق یہاں تک کہ سچ آ گیا، وظہر امر اللہ اور غالب ہوا اللہ کا حکم، وہم کارہون اس حال میں کہ وہ اسے ناپسند کر رہے تھے. اللہ کہہ رہے اس سے پہلے بھی تو انہوں نے جب یہ جوائن کیا بھی تھا آپ کو تو بھی انہوں نے فتنے تلاش کیے تھے اور معاملات کو پلٹانے کی کوشش کی تھی. جیسے کہ اگر آپ نے پڑھا کہ وہ جو مسلمان جو ہے وہ جنگ ہارے ہیں، نافرمانی جب انہوں نے کی اور ان کو غنیمت اچھی لگنے لگی یا جو بھی ان کو لگا کہ ہم فتح کے قریب ہو گئے تو انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی اس وقت، تو اس کے بعد اللہ فرماتے نا اونگ آئی لوگوں پر، تو اس میں کچھ لوگوں کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور وہ گمان کر رہے تھے جاہلیت والے، اور کیا کہہ رہے تھے اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، رسول تو بس ہمیں لے آئے، آج اگر ہم یہاں پہ نہیں ہوتے تو ہم مارے نہیں جا رہے ہوتے. یہ تمام باتیں 154 آیت میں سورت 3 کے اندر بیان کر دی گئی. تو انہوں نے اس وقت بھی کوئی اچھے کام نہیں کیے، اس وقت بھی آپ کے لیے پرابلمس کھڑے کیے، لوگوں کو مومنین کے حوصلوں کو گرا ہے، پس کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو تم ان کے ساتھ تھوڑی مارے جا رہے ہوتے. اور یعنی یہ کہ رسول کی تو پلاننگ ہی عجیب ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں، ہم سے کچھ پوچھا نہیں جاتا. تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے کوئی اچھا تو نہیں کیا نا، یہاں تک کہ اللہ کا حق ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک گروپ کے اوپر اونگ آ رہی تھی اور سب یعنی سب چیزیں سیٹلڈ ہو گئی، پرابلم سالو ہو گیا اس وقت کا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو ظاہر ہوا اور وہ ناپسند کر رہے تھے. یعنی ناپسند کیا کر رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب ان کو فتح ملتی ہے مسلمانوں کو تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کا ہے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے بھی تو تمہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کیا تھا دشمنوں سے. کافروں کے پاس اگر فتح جاتی تو ان کے پاس کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں دو، ہمارا شیئر دو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے اچھا یہ نہ ہے تو زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے؟ یعنی آپ کسی کو لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے کسی سے ایسی کوئی بات کر لیتا ہے جس سے ہم سب کا امیج خراب ہو جاتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہمارے دین کا امیج خراب ہوتا ہے، تو ہم کیا چاہیں گے کہ بھائی یہ نہ چلے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. تو جس طریقے سے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ جو اللہ معاف کرے ان کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے پورے تمام دنیا کے مسلمان بدنام ہو رہے. تو کہتے ہیں کہ آیت نمبر 49 دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رخصت مجھے اجازت دے دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي اور مجھے فتنے میں مت ڈالیں، یعنی مجھے آزمائش میں مت ڈالیں، یا آپ کہیں مجھے کشمکش میں نہ ڈالیں. الا فی الفتنۃ سقطوا سن لو فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں، یعنی آزمائش میں یہ گر گئے، ناکام ہو گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم تو گھیرنے والی ہے کافروں کو. کیا کہا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں مجھے اجازت دے دیں، آپ سے وسلم کے پاس آگے کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں مت ڈالیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو میں بولوں کہ آپ جو ہے اس طرح کے کیسز مجھے پلیز مت بتایا کریں نا، پھر مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اب میں نہیں دے جا تو میں گناہ گار ہوں، حالانکہ میرے پاس اتنا پیسہ پڑا ہو. صحیح ہے. تو میں کیا بولوں گی، آپ مجھے خواہ کی ایسی سٹوریز مت سنایا کریں. تو کیوں، کیا آپ سنا رہی ہیں اب میں دوں گی نہیں تو اور مجھے ویسے اصل میں دینا ہی نہیں، تو اب میں آپ کو یوں کر کے روک دوں گی کہ آئندہ آپ مجھ سے یہ باتیں ڈسکس ہی نہ کریں. سمجھ رہے؟ یہاں پہ یہ ضرورت تھی اس وقت کی، اور یہ آ رہے ہیں اور ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ مجھے اجازت دے دیجئے، اور مطلب اب آپ نے اگر اجازت نہیں دی ہے نبی تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب آ جائے گا، مشکل آئے گی اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. آپ تو مجھے ٹارچر کریں، آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں. آپ کو مجھے اجازت دے دینی چاہیے، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ بولے ہاں صحیح ہے تم جاؤ اور میں بھی چلا جاؤں تاکہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا. دیکھ رہے ہیں آپ، سیف سائڈ اپنی لینا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا بولا، ان کو کہہ دو فتنے میں تو تم گر چکے ہو.
اب تو تکلیف آئے گی. یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھا کر اپنے لیے آسانی چنی ہے؟ اب تو تم مشکل میں پڑو گے اور جہنم کافروں کو گھیرنے والی. یعنی اب تو تم نے لوز کر گئے, تو تم نے جو ہے اپنے لیے جہنم سلیکٹ کر لیے. تم نے کیسے ریفیوز کیا؟ اور آپ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے جو سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بیسس پہ کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. سیکنڈ آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ نے کہا کہ ہم نے جانچا سچے لوگوں کو بھی اور جھوٹوں کو بھی. اور پیچھے بھی یہی بولا کہ نبی آپ نے اجازت کیوں دی؟ پتہ چلتا نا کہ کتنے یہ سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. آپ اس کو کنیکٹ کر لیے اس آیت کو اس سے, کیا کہ آپ اجازت نہیں دیتے اور پھر ان کی سچائی اور جھوٹ کا بھید کھلتا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ اجازت دے دیں تاکہ ان کی کوئی بات ظاہر نہ ہو اور آپ ہمیں مشکل میں مت ڈالیں یہ ساری باتیں کریں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو تم مشکل میں تو پڑے, ابھی تم بول کر باتوں سے دلاسے تسلیاں لے لو گے لیکن اصل میں تم گر گئے. پرابلم تو اب آئے گا. تو آج جو بھی پیٹ دکھا رہے نا اللہ کے دین کو تو وہ سیف نہیں ہے. آیت نمبر 50, ان تصب کا حسنۃ تسؤہم, اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَہ, اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت, یقولوا, تو کہتے ہیں قد اخذنا, یقیناً ہم نے ٹھیک کر لیا تھا, ہم نے لے لیا تھا, امرنا, ہمارے معاملات, من قبل, پہلے ہی سے, وَيَتَوَلَّوْا, اور وہ لوٹ جاتے ہیں, وَهُمْ فَرِحُونَ, اور بہت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. کہا کہ ان کا حال تو یہ, آپ کو اچھائی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے, آپ کو برائی ملتی ہے, مصیبت ملتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہے ہم تو ساتھ میں نہیں تھے اور ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا, ہم نے تو پہلے ہی اپنی ساری پلاننگ پوری, ہماری تو ڈیفینس ہم نے کر لیا تھا اپنا, جو بھی ہمیں کرنا چاہیے تھے مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان مسلمانوں والی تکلیف سے, تو ہم نے تو پورا اپنا حساب کتاب برابر کر لیا تھا اور اچھا ہے ہم کو تو پرابلم نہیں ہے. اور وہ خوش ہو رہے ہوتے بڑے اس پہ. جیسے کہتے ہیں آپ دین میں جا رہے ہیں تو آپ کو مشکل آ گئی, آپ لوگوں نے یہ بولنا شروع کیا ہے تو ہی تو آپ کے لوگ خلاف ہوئے نا. آپ سے کوئی اس طرح سے کیوں نہیں بات کرتا کیونکہ آپ نے یہ بات کیوں کی. تو ہم تو اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے کوئی خلاف جائے. ہم تو اسی لیے یہ کہتے یہ اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سمجھے کہ ہم طالبان ہیں, ہم یہ ہیں یا وہ ہیں. تو یہ کوئی کر کے آپ کیا خوش ہو رہے ہیں؟ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں, سورہ آل عمران میں, کہ تم کو اگر مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اگر تمہیں کوئی خوشحالی مل جاتی ہے تو ان کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ تھے, یا تو یہ کہتے ہیں. تو یہ کہ دین کے فائدے لینے کے لیے تو ہاں ہم مسلمان ہیں, فخر سے بولنے کے لیے تو آ جائیں گے ہم مسلمان, اور جہاں پہ دین کچھ مانگے گا تو اس میں پیچھے ہٹ جائیں گے. اور جو دین کے, اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں آج زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں جب دین کے اوپر صحیح طرح عمل نہیں کرتے, قرآن کی ان کے پاس گائیڈنس تو ہے نہیں, پھر کہتے ہیں کہ دین میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا جو آپ لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے, خواہ مخواہ کی اپنی پیچیدگیاں بنائی ہیں, اس طرح سے کوئی دین کو نافذ کرنے کا نہیں بولا گیا ہے. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے نا کہ وہ خوش ہے نا اس بات پر کہ ہم ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہم نے تو بڑا اچھا دین کو سمجھا ہے. تو بھائی یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے, تم نے اپنے بڑے اسمارٹ تم نے اسٹیپس لیے نا اپنی لائف گزارنے کے لیے, اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتے ہو اور جو کرنا ہے وہ بھی کرتے ہو, تو صحیح ہے, سب مجھے پتا چل رہا ہے. اب فرمایا 51 میں کہتے کل لن یصیبنا, کہہ دیجیے ہرگز ہمیں نہیں پہنچتی, الا ما کتب اللہ لنا, جو اللہ نے مگر لکھا ہے ہمارے لیے, ہوا مولانا, وہی ہمارے مولا ہیں, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے کون؟ ایمان والے لوگ. اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جب ان کو پرابلم آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے سیف سائڈ لے لی تھی, ہم نے تو اپنا پہلے سے ہی معاملہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں کوئی ایشوز ہو ہی نہ, کوئی پرابلم آئے نہیں, ہم تو بیک میں رہنا پسند کرتے, پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھنا پسند کرتے اور اسی پہ خوش بھی رہتے ہیں. تو یعنی جیسا کہ اگر کوئی دین کی بات ایسی کر دے لوگوں کے خلاف یا جو جذباتی قسم کے لوگ ہوں اور اس پہ اس کو کوئی مار پڑ جائے, کوئی ایسی چیز ہو تو کیا کہے گا, اچھا ہو میں نے نہیں بولا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جس نے بولا ہے وہ اللہ کا کتنا مقرب ہو گیا اور اس نے صحیح ٹائم پہ بولا لیکن لوگ اس کے خلاف ہو گئے, اور اس نے اگر اللہ کے لیے کوئی تکلیف سہی تو آج میں اس کے مقابلے پہ نہیں پہنچ سکتا. جیسے لوگوں نے جنہوں نے جیلیں کاٹی
تو اللہ کے لیے کیا. تو آج ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو ایسی کوئی باتیں کرتے ہی نہیں کہ ہمیں یہ پرابلمس ہیں, لیکن وہ جیلوں میں بیٹھ کے انہوں نے کتنا بڑا دین کا کام کیا. تو یہ تو رش کرنے والی بات ہے. لیکن پھر وہی والی بات کہ یہ لوگوں کو تو نہیں سمجھ میں آتی, جو دنیا کی جن کی سوچ ہوتی ہے ان کو یہ ہوتا ہے بس دنیا میں ہمارا پرابلم سالو ہو جائے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ جو بھی پرابلمس آتی ہیں ہم پر یا جو بھی ہوا یہ تو اللہ نے لکھی ہے ہمارے لیے, ہمیں وہ تھوڑی پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھی ہے. اللہ ایک چیز نہیں چاہ رہے اور وہ ہو جائے ہمارے ساتھ, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہی ہوگا نا جو اللہ نے ہمارے لیے ٹرائل کے لیے رکھ دی ہے کہ ہاں بھائی یہ تم مشکل سے گزرو گے. جیسا کہ آپ نے سورہ انفال میں بات پڑھی تھی کہ اللہ نے مومنین کو اچھی بلا سے آزمایا, بلان حسنا, ایسا ٹیسٹ لیا جو بڑا اچھا ثابت ہوا ان کے لیے. کیوں کہ ان کو اتنا کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑی اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے غنیمت بھی ملی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی اور مسلمانوں کا روب بھی آ گیا. تو یہ بھی ٹیسٹ تھا لیکن وہ بڑا ایزی ٹیسٹ رہا ان کے لیے. اسی طرح سے یہاں پہ بولا اگر مشکل بھی ہے ہمارے لیے آج تو ہمارا نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا, ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو اللہ ہمیں ہمارے لیے چاہتے ہیں. وہ ہمارا مولا ہے. تمہارا مولا کون ہے؟ ہم تو یہ تکلیف اٹھا کے کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں ہمارا مولا اللہ ہے. ہم نے تو بھروسہ اللہ پہ کیا کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. تم نے تمہارے بھروسے کا ہے. تمہارا مولا کون ہے؟ آج ایک بندہ جب غلط کام کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں اس کو مشکل آتی ہے, کیا وہ یہ بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے؟ میں اور آپ جب غلط کام کرتے ہیں اور میں اللہ سے یہ بولے اللہ آپ ہی تو ہے میرے لیے اور کون ہے, اچھا لگتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ میں گلٹ فیل ہوتی ہے. کیا کس زبان سے میں اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ آپ ہی تو ہے میرے؟ اللہ بولیں گے تو کہاں ہے میرا؟ تو نے کب میرا ساتھ دیا؟ تو باغی غلام کی طرح ہے, بے وفا غلام کی طرح اپنی زندگی گزار رہے. آج جب مشکل میں پھنسا ہے تو آ گیا میرے آگے. اچھا تو نہیں لگتا یہ؟ آپ اور میں اگر دل سے سوچیں یہ بات, ذرا دماغ لگائیں ان باتوں پر, تو یہ ان کا کون مولا ہے؟ یہ تو اللہ کی فیور میں کام کر رہے ہیں نا, وہ تو اللہ کے اگینسٹ رہ رہے ہیں. اور مزید آپ دیکھیں اس کے فوراً آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو بولا گیا کہ کیا ہمیں کیا مل رہا ہے جو تمہیں نہیں مل رہا, یا تم کو وہ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے, تم حقدار ہی نہیں ہو جس چیز کے. الحمدللہ ہم حقدار ہیں اس کے. دیکھیں کیا کہہ رہے 52 میں, اور کہہ دیجئے ہر طرف بسون بنا, کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے حق میں الا احدی الحسنیین, مگر دو میں سے ایک بھلائی کا. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ, کہ تم کو پہنچے گا, اللہ پہنچائیں گے تمہیں عذاب من عندہ, اس اللہ کے پاس سے, او بِأَيْدِینَا, یا ہمارے ہاتھوں سے, فَتَرَبَّصُوا, تو تم انتظار کرو, إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ, بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ منافقین اور کافرین سمجھ لیں دونوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. منافقین آ کے عذر بہانے کر کے اپنی اجازت چاہے, اور کافر جو ہے نا وہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے انہی کی طرح کھڑے ہوئے. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب پرابلم آ رہی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے تو پہلے سے اپنا معاملہ سارا سنبھال لیا تھا. تو یہاں پہ اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ تو وہی آ رہی ہے ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا تو تم لوگ یہ سوچتے ہو, تو اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ایسے جوابات دو, ان کو یہ باتیں ان سے کرو, کیونکہ اللہ جانتے تھے ان کو اور وہ اپنے آپ کو جانتے تھے. نبی اور ایمان والوں کو تو نہیں پتا نا کہ یہ اندر سے کیسے لوگ ہیں, جیسا کہ آج ہوتا ہے اسی طرح. تو ان کو یہ بولا پہلے تو کہ دیکھو ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ میں پہنچانا چاہیے. ہمارا مولا تو اللہ ہے, ہم نے اس پہ بھروسہ کیا ہے, تو ہم پہ زیادتی نہیں کرے گا ہمارا مولا. دوسری بات, ان کو کہو تم کس بات کا ویٹ کر رہے ہو ہمارے لیے, تم کو تو اچھی لگتی ہے نا یہ بات جو ہے. وہ آپ دیکھیں سورہ نساء میں بھی آپ نے پڑھی کہ منافقین چاہتے ہیں تمہارے لیے انتظار کرتے کہ تم پر گردش ہے, تم پر پرابلم ہے. تو کہتے ہیں کہ تم کس بات کا ویٹ کر رہے ہو, دو میں سے ایک اچھا ہے گا. مطلب کیا ہے, ہیڈ بھی ہماری ہے ٹیل بھی ہماری ہے, دونوں ہمارا ہے فائدہ. کون سی تم بھلائی کے لیے ہمارے لیے ویٹ کر رہے ہو, یہ والی ہے وہ والی؟ ہم تو کسی صورت بھی لاس میں ہے ہی نہیں, ہم تو نقصان میں ہے ہی نہیں. یہ دو میں سے کون سی ایک بھلائی ہے؟ اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو ہم فتح کی اور غازی کے ساتھ زندہ رہے. ہم غازی, ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیے, قتال کیا اللہ کے راستے میں. اگر ہم مر جاتے ہیں تو اللہ کہتے تم مردہ نہیں بولو ان کو, تو زندہ ہے. تو ہم کدھر لاس میں ہیں, ہمارا کہاں نقصان ہے؟ الحمدللہ ہم تو, ہمارے لیے تو ساری سچویشن آئیڈیل ہے. ہم تو مرے تو بھی فائدہ, ہم زندہ ہے تو بھی فائدہ. تمہارا کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج جب ہم